وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 9ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے تمہیں امن و اطمینان دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر پانی نازل فرما رہا تھا تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی نجاست دور کر دے اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تاکہ اس کے ذریعے تمہیں ثابت قدم رکھے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، چنانچہ تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے ہر جوڑ پر مارو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ یہ اس لیے کہ بلا شبہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ اسے سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ یہ ہے تمہاری سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کافروں کے لشکر سے آمنا سامنا ہو تو ان سے پیٹھے نہ پھیرو۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ اور جو اس دن ان سے اپنے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی جماعت کی طرف سے پناہ پکڑنے والا ہو، تو وہ یقیناً اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری پھرنے کی جگہ ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ پس در حقیقت تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کی طرف کنکریوں کی مٹھی نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ ہی نے پھینکی تھی، اور تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ یہ فتح و نصرت تو تمہارے لیے ہے، اور بے شک اللہ کافروں کی تدبیر کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اے مشرکو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ ایسا کرو تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور تمہاری جماعت تمہیں ہرگز کچھ فائدہ نہ دے سکے گی گرچہ تعداد میں بہت زیادہ ہی ہو، کیونکہ بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 9ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ چل رہا ہے۔ آیت نمبر 11 کے اندر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ جس طریقے سے غزوہ احد میں اللہ نے نیند طاری کر دی، اسی طریقے سے غزوہ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند طاری کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ 1000 فرشتے آئے، خوشخبری دینے کے لیے آئے اور مسلمانوں کے دلوں کے اطمینان کے لیے آئے۔ اس کے بعد ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، جس سے فائدہ یہ ہوا کہ ریتیلی زمین میں نقل و حرکت میں آسانی ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ وضو کرنے میں اور طہارت حاصل کرنے میں آسانی ہو گئی۔ تیسرے یہ کہ شیطانی وسوسوں کا اللہ نے ازالہ کر دیا، اس کی دوری کر دی۔ چوتھے انعام کا ذکر ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو اور قدموں کو مضبوطی کے ساتھ جمع دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے دلوں کو اور قدموں کو مضبوطی کے ساتھ جمع دیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم حوصلہ بڑھاتے رہو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مدد کی، یہ کہا کہ ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، تم مارتے رہو۔ بالآخر وہی ہوا، 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، مسلمانوں کی طرف سے 14 شہید ہوئے۔ اب اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں گے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو، جب جنگ کا میدان ہو جائے تو پیٹ پھیر کے مت بھاگنا،
हाँ, पैतरे बदल सकते हो, लेकिन जो कोई पीठ फेर कर भागेगा वो सही नहीं है, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इसलिए एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल वसाया हदीस नंबर 2766, इस्तनबु अस्सबल मुबिकात, 7 हलाक करने वाली चीज़ों से बचो। उसके अंदर है वतवल्ली यौम ज़हफ़, जंग के मैदान से पीठ फेर कर भागना, ये 7 बड़े गुनाहों में से है। उसके बाद अल्लाह ताला ने यह जिक्र किया आयत नंबर 17 में, कहा हमने तुम्हारी मदद की है, फरिश्तों के ज़रिए मदद की है, तुम लोगों ने क़िताल नहीं किया, वो तो हमने किया, आपने मुट्ठी नहीं फेंकी बल्कि हमने फेंका है, ताकि अल्लाह ताला मोमिनों को बदला दे और काफिरों को अल्लाह ताला रुसवा करे। वन्नल्लाह मुहिनु कैदिल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिरों की तदबीर को कमज़ोर करने वाला था और उसने कमज़ोर कर दिया। फिर आगे ये कहा जा रहा है कि लोग जमात के साथ जितनी भी तादाद में क्यों ना आए, काफिर लोग पूरी तादाद में आ जाएं, लेकिन ईमान वाले अगर पक्के हैं तो अल्लाह ईमान वालों के साथ है। वन्नल्लाह मअल मुमिनीन, अल्लाह मोमिनों के साथ है। तो नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।